قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. بڑے بڑے علماء دین ان کی شہادت ہوئی ہے, ان کو قتل کیا گیا ہے. اس خبر کو تقریباً تمام میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے. اب ان کو وہ پروٹوکول یا سیکیورٹی دیا ہے تو عوام کہتی ہے لوگ علماء کا بھی یہی حال ہو گیا. سیکیورٹی تو آپ دیتے رہیں گے, کتنوں کو دیں گے؟ مجھے دکھ ہوا کہ جشن میں ہم نے خدا خوفی کا خیال نہیں کیا. جب آپ کامیاب ہو جائیں نا کسی مرحلے میں تو آپ زیادہ احتیاط کریں. قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو شنید میں خوش آمدید. اور اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. وعلیکم السلام جی, اور میری واپسی میں آپ کا اہم کردار. بہت شکریہ. توصیف صاحب, احادیث کی کتابوں میں قرب قیامت کی بارے میں علامات کا ذکر ہے, اسے اشراط الساعہ کہا جاتا ہے. تو ایک جو علامت ہے اس کا میں ذکر کر کے چاہوں گا کہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں, جو ابھی حال میں ہی ایک شہادت ہوئی ہے. معروف مذہبی رہنما ہیں, شیخ الحدیث ہیں مولانا محمد ادریس صاحب. حدیث سر یہ ہے کہ من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, شراب بکثرت پی جائے گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا. تین علامتیں جو بات کی ہیں ان کا ہم کبھی بھی اور بھی ذکر کر سکتے ہیں, لیکن علم اٹھا لیا جائے گا. اچھا, اس حوالے سے ایک اور حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ علم اٹھا لیے جانے سے کیا مراد ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ لوگوں سے کھینچ لے, لوگوں کے اندر سے کھینچ لے, یعنی اپنے بندوں کے سینوں سے براہ راست نکال لے, بلکہ وہ علم کو ایسے اٹھاتا ہے کہ علماء کو اٹھا لیتا ہے. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیتے ہیں, بالکل, اور سردار بنا لیتے ہیں, اور پھر ان سے سوال کیے جاتے ہیں, اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر, پاکستان میں اگر ہم نظر ڈالیں ربع صدی میں تو بڑے بڑے علماء دین جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے, ان کو قتل کیا گیا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ دیوبندی سنی دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں, اور کچھ شیعہ علماء بھی ہیں, کچھ بریلوی علماء بھی ہیں. اگر ہم پچھلے 20 سال کا دیکھتے ہیں تو 2006 میں ایک شیعہ عالم دین ہیں علامہ حسن ترابی, پھر 2007 میں مفتی حسن جان جو کہ جن کے یہ داماد ہیں جو اب شہید ہوئے ہیں, پھر 2009 میں مفتی سرفراز نعیمی صاحب, پھر 2013 میں شمس الرحمان مولانا شمس الرحمان معاویہ, 2013 میں ہی علامہ ناصر عباس, پھر 2014 میں مفتی منیر احمد معاویہ, پھر 2014 میں مفتی امان اللہ, پھر 2018 میں مولانا سمیع الحق, پھر 2019 میں مولانا عامر شہاب, پھر 2020 میں مولانا عادل خان, 2023 میں مولانا عبد القیوم, 2025 میں مولانا حامد الحقانی, اور 2026 میں ابھی حالیہ مولانا ادریس جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے. سر, یہ ان کو سیکٹیرین کے حوالے سے, جس کو فرقہ واریت کے حوالے سے کہا جائے, مانا جاتا ہے. بھارت کی کوئی انٹروینشن ہے کہ وہ لڑوانا چاہتا ہے شیعہ سنی کو, اس حوالے سے ان کو مارا جاتا ہے. بھارت تو چاہے گا ہی, استعمال تو ہم خود ہی ہو رہے ہیں نا. اب وہ ان علماء کو چاہتا ہے کہ ان کی آواز بند کی جائے جو کسی طرح بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں, حمایت کی, اور اس کے تئیں جو پاکستان کی افواج ہیں ان کی تائید کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ چیزیں بھی جو ہے وہ بہرحال وہ سرحد پار ایک طرف کے لوگوں کو پسند نہیں آتی کہ یہ پاکستانی فوج کے لیے کوئی تہنیتی بات کی جائے. جی, اچھا, اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ معاملہ ہے اور یہ اس طرح اگر چلتے چلے جائیں گے تو پھر تو آہستہ آہستہ جید علماء ہیں وہ تو ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ جونیئرز آ جائیں گے, یا ان جونیئرز میں بھی وہ لوگ جو کہ فتنہ پرور ہوں گے. جو فتنہ پرور لوگ ابھی ہمیں نظر آتے ہیں سوٹو سے, ان پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ ایک اپنی جگہ ایک قابل غور ایک بات ہے. اور پھر ایک اور اللہ کرے نہ ہو, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ایسا خطرہ نہیں سمجھا جاتا کہ. اور پھر ایک اور بات سر کہ یہ لوگ اگر اپنی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات کرتے ہیں, اول تو حکومت جو سیکیورٹی دیتی ہے ان کو, اب ان کے ساتھ بھی مولانا ادریس صاحب کے ساتھ 2 پولیس والے تھے, they were sitting ducks.
کچھ بھی نہیں. گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ کیا کریں گے بیٹھ کے؟ بالکل. اچھا اب ان کو وہ پروٹوکول یا سیکیورٹی دیا ہے تو عوام کہتی ہے علماء کا بھی یہی حال ہو گیا. ہم ذرا مشکلات دیکھیں نا. اب ان کی سیکیورٹی پہ علماء کہتے ہیں ان کو اللہ پہ اعتماد نہیں, اللہ پہ توکل نہیں, اور عالم دین کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر ایسے نہیں ہونا چاہیے تو پھر جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ آ کے ان کو شہید کر دیں تو گویا شہید ہو جانا ٹھیک ہے, صحیح بات, اور یہاں سے علم اٹھ جائے. اور جو سیکیورٹی دی جا رہی ہے سر, اس ملک کو لوٹ کر کھانے والوں کو جو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ اس ملک کے جو جسے کہا جائے کہ علماء کا جو معاملہ ہے ان کو اس کے قریب کی بھی سیکیورٹی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ہم سامنے رکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان لوگوں کی سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا جائے, ان لوگوں کو کہاں سے سیکیور کیا جائے, ورنہ تو آئے دن جو ہے یہ معاملات ہوتے رہیں گے اور وہ جو ہے وہ ان کی شہادت ہوتی رہے گی. سر میں عرض کروں یہ ریاست کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ جو علماء دین اور یہ بڑے بڑے نام ہیں جو آپ نے نام لیے ہیں, یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں. اور ابھی بھی جو مولانا کچھ ہیں, ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں, اس میں ایک یہ ان کو حفاظت ہم نہیں دے سکے. اور جب کہ انہوں نے اپنی ریاست اپنے ملک کے لیے ایک موقف لیا, جب کہ لوگ کمزور موقف رکھتے تھے, ان لوگوں نے موقف لیا. ان میں خاص طور پر مولانا حسن جان شہید اور یہ مولانا ادریس اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس میں 2 لیئرز ہیں جی. اس میں بہت سارے علماء اس لسٹ میں موجود بھی نہیں ہیں. بعض لوگوں کو شاید کوئی ایک صوبے کا دوسرے صوبے والے کو نہ جانتا ہو, بہت سارے علماء شہید ہوئے. سر ایک لیئر ہے جب ایک فرقہ واریت کی ایک چل رہی تھی لہر, تو فرقہ واریت میں شیعہ سیکٹ کے علماء بھی شہید ہوئے. اور وہ جو آپ انڈیا والی بات کر رہے تھے, میں سیدھی بات کرتا ہوں بھئی, دشمن نے تو پیسے لگانے ہیں, استعمال تو ہم ہوتے ہیں. اور پھر دیوبندی سنی علماء وہ بھی قتل ہوتے رہے. اس کے بعد اس میں کمی آتی گئی. اس کے بعد یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا طالبان والا, اور اس معاملے میں جس شخص نے ان کے وہ نظریے سے اختلاف کیا, اور وہ شخص سب سے زیادہ اس خطرے میں گیا جو بظاہر ان کے سیکٹ سے تعلق رکھتا تھا, اس پر انہیں زیادہ غصہ آیا. اس میں جن لوگوں کی جانیں بچی ہیں بہت سارے حملوں میں, ان میں مولانا فضل الرحمان, ٹھیک ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب پہ حملے ہوئے, تقی عثمانی صاحب پر, اور مولانا عبدالغفور حیدری, ان پر بہت سارے. مطلب کہ بھی ہر وقت اٹ واز نیرو اسکیپ. خود کش حملے اتنے ہو چکے ہیں. اور مولانا حامد الحق حقانی, جی بالکل, اور وہ بعد میں وہ کہا گیا کہ یہ IS وہاں انہوں نے جو ہے وہ حملہ جی نکلے تو یہیں سے ہے نا, وہ اس سے مزید ایکسٹریم پہ چلے گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص موقف لیا اور علمی بنیاد پر لیا. جب علمی بنیاد پر ان تخریب کاروں کے پاس جواب نہیں تھا اور ان کو اپنی بیس کمزور ہوتی نظر آئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت اگر کوئی موقف لے لے, اب میں اس کا بھی میں آپ کو احوال بتاتا ہوں, تو پھر ان کی وہ بیس کمزور ہوتی ہے. پھر ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان علماء کو ہی شہید کر دیا جائے تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کو سبق مل جائے اور ہر کوئی اپنے گھروں میں گھس جائے اور ہم پریویل کر جائیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ رواج ہوتا ہے, ایک ہی طبقے کے لوگ, اس میں سے کوئی فتنہ اٹھتا ہے اور اگر وہ پریویل کر جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ والوں کو ختم کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ اوپر لاتے ہیں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب خود راوی ہیں اس بات کے کہ وہ افغانستان تشریف لے گئے حالیہ, یہ کچھ عرصہ پہلے ہی. تو یہ جو TTP والے ہیں ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ مباحثہ ہوا, اور اس مباحثے میں انہوں نے, ظاہر ہے علم والے لوگ ہیں, انہوں نے علم کی بات کی, احادیث سامنے رکھیں, قرآن کے احکامات سامنے رکھے. اور اس کے بعد وہ جو TTP والے لوگ تھے, میں صاف نام لے دیتا ہوں, مفتی نور ولی محسود خود موجود تھا وہاں پر, وہ لاجواب ہو گیا اور اس نے کہا جی ہم غلط ہیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب راوی ہیں اس بات کے, میں سنی سنائی نہیں, جو انہوں نے کہا اپنی تقریر میں
وہ انہوں نے آگے بتایا کہ جی یہ اس نے میرے سامنے مانا کہ جی ہم اس پر رجوع کرنے کو تیار ہیں، لیکن بعد میں کوئی رجوع نہیں کرنے دیتا، اس مجبوری کی طرف ریاست کو جانا ہے۔ یہ وہی مجبوری ہے کہ وہ انہیں ٹکنے نہیں دیتی اور وہ پھر ان علماء کو شہید کرتے ہیں۔ یہ جو ریاست ہے جو فضول لوگوں کو سیکورٹی دیتی ہے، اور جو لوگ موقف لیتے ہیں اپنی ملک کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، ان کے ساتھ دیکھیں جی گاڑی میں دو لوگ، ایک ادھر بیٹھا ہوگا ایک ادھر بیٹھا ہوگا، یا دو پیچھے بیٹھے ہوں گے، مولانا آگے بیٹھے ہوں گے، یہ تو کوئی حفاظت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے ملک کے لیے موقف لیتے ہیں اور اس جگہ پر جو کہ یعنی وہاں پر ہر کسی پر اٹیک آ رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر کے پی میں اس جگہ پر بیٹھ کر ایپی سینٹر میں بیٹھ کے موقف لیتے ہیں، ہم انہیں حفاظت نہیں دے سکتے۔ مولانا حامد الحق اپنے گھر میں اپنی مسجد میں شہید کر دیے گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ابھی بنو کا جو اٹیک ہے سر 5 کلومیٹر، یہ میں اس میں ساتھ جوڑ رہا ہوں، 5 کلومیٹر مضافات میں 100 لوگ آتے ہیں اٹیک کے لیے، پہلے خودکش حملہ ہوتا ہے، پھر گھات بھی لگائی جاتی ہے، 3.5 گھنٹے کمک نہیں پہنچ سکتی پولیس کو۔ تو اس میں اب آپ دیکھیے، اس میں ایک اور بات بتا دوں، جب مولانا ادریس صاحب نے فیلڈ مارشل کے بارے میں شاید بات کی تھی، تو وہاں جو حکومت ہے اور ان کے جو فالوور ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر مولانا شہید کا کیا حشر کیا ان کی زندگی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی نرم پالیسی ہے، سیکورٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن کر لی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، اور یہ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ انفیکٹ حدیث سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ علم والے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ لمبی لسٹ ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کورونا میں کتنے علماء ہائے دن خبر آ رہی ہوتی تھی کہ فلاں شیخ الحدیث فلاں، وہ کورونا کی وجہ سے گئے، لیکن بہرحال جو جید علماء ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں علماء ہیں، ان کی جو ہے وہ واقعی میں جو ہے ان کی جو ہے اور ان کی کمی پوری روانگی جو ہے وہ زیادہ دنیا سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے، کیا ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ نمبر 1 بھائی انہوں نے عام لوگوں سے ملنا ہے، انہوں نے مسجد میں خطبہ دینا ہے، لوگوں نے فتوے لینے کے لیے آنا ہے، ان کا دارالعلوم ہے، واٹ ایور، وہ کیسے اپنے آپ کو، یعنی کہ حکومت کیا کیا روکے گی ان کے لیے، کیا کیا کچھ لگائے گی؟ پھر جو ان کو 2 پولیس والے 3 پولیس والے دیے ہوئے ہیں، اچھا اب وہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، جی، اور وہ کتنے ٹرینڈ ہیں، کتنے ٹرینڈ ہیں، ان کے روٹس جانے آنے کے کہ کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ، یعنی کہ 100 چیزیں جو ہم اوروں کے لیے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل دین کے حوالے سے جو ہے یہ چیز نہ کرنا جو ہے سر ایک غفلت موجود ہے، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے ریاست کی سطح پر۔ یہ چھوٹے نقصان نہیں ہوتے۔ دیکھیں مولانا ادریس پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مولانا ادریس کی شہادت ہوئی، اس کے بعد وہاں پر جلسے جلوس بھی ہوئے، وہاں لوگوں نے تقاریر بھی کی، لوگوں نے ان علماء نے اپنے مولانا ادریس کے قاتلوں کا کھل کر نام نہیں لیا۔ تو اور کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہ ان قاتلوں کی فتح ہے۔ وہ حکومت وقت کو تو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اپنے قاتلوں کا نام نہیں لے سکے۔ تو ایسے دلیر لوگوں کا، صاحب علم لوگوں کو جانے کا فائدہ دہشت گردوں کو یہ ہوا کرتا ہے۔ سوسائٹی کمزور ہوتی ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ پھر کم علم والے لوگ جو ہیں یا جو لا علم لوگ ہیں وہ پھر پیشوا بن جاتے ہیں، جس سے جو چاہیں فتویٰ لیا جا سکتا ہو وہ لوگ پریویل کر جائیں گے، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جی بالکل ہٹتے چلیں گے۔ میرے ذہن میں ایک رائے تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے کہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو خود فول پروف بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ دے دیتے ہیں۔ جی، فنڈ کریں، سپورٹ دے دیں، ان کے پاس فنڈز بھی نہیں کہ کم از کم جو لائسنسز ہوتے ہیں کوئی ان کو اچھا انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ کر لیں کہ بھائی ایسی انٹیلیجنس کا خیال کریں۔ سر کچھ یہ وقت سب کے چیزیں جو ہیں یہ کرنی کچھ پڑیں گی۔ وقت کے لیے دنیا میں یہ ہوا کرتا ہے کہ سر آپ 6 مہینے یا 2 مہینے کنٹین رہیں، اپنے گھر میں رہیں، ہم آپ کو یہاں پر آپ نہیں باہر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نائبین کام کر سکتے ہیں، یہ بڑے نام ہیں۔ اور اب تو جسے کہتے ہیں نا ورک فرام ہوم، تو دنیا میں مروج ہے اس وقت، تو وہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ علماء۔ اچھا، یہ عوامی لوگ بھی ہوتے ہیں،
یہ رہ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے حکومت کو ان شخصیات پر بھی تھوڑی سی سختی کرنی ہوگی کہ نہیں جی آپ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں, آپ ابھی ذرا صبر کریں, ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. دوسری بات سر جو کرنے کا کام ہے, سیکورٹی تو آپ دیتے رہیں گے, کتنوں کو دیں گے؟ یہاں تو ہر کوئی خطرے میں ہے. میں نے تو کہا نا کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو امپاور کر دیں گے وہ سیکورٹی. نہیں سر, میں اور بات کر رہا ہوں, وہ تو کریں گے, وہ تو بلکہ فنڈ بھی دیں. ہو سکتا ہے کوئی درویش آدمی ہو, کوئی سفید پوش عالم دین ہو, لیکن عالم بہت بڑے ہوں, وہ نہ افورڈ کر سکتے ہوں, وہ لوگوں سے چندہ نہ لیتے ہوں. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر یہ تخریب کاری, یہ دہشت گرد موجود ہیں, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو نااہلی ہے. اور اگر یہ وہاں پر موجود ہیں تو سر ریاستوں کا کام ہے وہاں پر جانا اور ان کو ایلیمینیٹ کرنا. یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا عام شہری کا کام نہیں ہے. سر میں پھر وہی بنو کی بات اسی لیے کی تھی. سب کو پتا ہے کہ بنو کے مضافات میں یہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں, اور ان کی سر وہاں پر سپورٹ بیس بھی موجود ہے, وہ لوگوں کو کہیں سے کھانا بھی ملتا ہے. یہ میں میرن شاہ کی بات نہیں کر رہا, میں درپے خیل کی بات نہیں کر رہا, یہ بنو سے صرف 5 کلومیٹر دور, اور درجنوں حملے ہو چکے تھے اسی چوکی پر پہلے بھی. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایس او پی نہیں بنائی. انہوں نے کتنی گھات لگائی کہ وہ جو گیٹ ہے اس کا دروازے کا نام, وہاں پر گھات لگائی ہوئی تھی, پولیس کی کمک نہیں آنے دی. ٹھیک ہے, آپ نے وہ زمین بوس ہو گئی وہ چوکی, اس کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر کا بندوبست نہیں تھا کہ اگر وہاں رک گیا تھا تو یہ کتنی بڑی کاروائی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو میرے لیے دکھ کی بات ہے. رات کو یہ حملہ ہوا ہے, پچھلی رات, ایسے ہی ہے جی, 2 دن ہو گئے سمجھے. سر ہم 10 مئی 4 روزہ جنگ کا فتح کا جشن ضرور مناتے رہے ہیں. اس خبر کو تقریباً تمام میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے. کیوں؟ کہ جشن خراب نہ ہو. استغفر اللہ. ارے خدا کے سادہ بندو, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ اس کا جواب ہے, یہ آپ کو 10 مئی کو جواب دیا گیا تھا. اچھا میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا سر, آپ بتا دیجئے یہ سارا قومی میڈیا پہ کہیں پہ یہ خبر فلیش ہو. نہیں فلیش ہوئی. قیمتی بات ایک اور جو سر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا, تو جب آپ جس اونٹنی پر داخل ہوئے نا, آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس کے کوہان سے یا اس کے پجاوے سے ٹچ کر رہا تھا. ہمارے نبی نے یہ دیا ہے سبق, فاتح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جی بالکل, یہ والا کام جنگ کرتے ہوئے وہ فجر پڑھ رہے ہیں, نام رکھا ہے بنیان مرصوص, اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دے دی ہے. جشن تم منا رہے ہو ظالموں اللہ کو ناراض کر کے. جو حرکتیں, جو گانے, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی نافرمانی کر کے تم کر رہے ہو. اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اللہ نے کامیابی دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ بہتر کرے. لیکن حد سے نکل جانا, تکبر کرنا, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. سر میرا پوائنٹ اور بھی ہے ساتھ, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یہ فیصلہ کن جنگ ابھی آپ کو سامنے آ گیا. مولانا ادریس بھی شہید ہوئے جی, 10 مئی کو بنو میں اٹیک بھی آیا. بالکل. اچھا, فوری طور پر ٹیررزم شروع کیا گیا پچھلے سال جنگ کے بعد. گراف ایسے اوپر گیا, ڈاؤن بھی آیا, لیکن جعفر ایکسپریس کروائی گئی. بلوچستان کے 12 شہروں پر اٹیک ہوئے, کے پی میں دہشت گردی بڑھی. یہ اسی کا تسلسل ہے, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. ایک مارکے میں ہم کامیاب ہوئے. ایگزیکٹلی, بیٹل تو چل رہی ہے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی تھی جو بنو میں ہوا. بالکل, فار شور ناکامی نہیں, نلائقی ہو سکتی ہے کہ جناب وہ ان کو کیا گیا اور وہ بالکل اگنور کیا گیا وہاں پہ, اور جس طرح معاملہ ہوا, اور انہوں نے پورا پلان کر کے گھات لگا کے 100 لوگوں کا نا, اور وہ کہاں اڑ گئے ہیں, ان کے پاس کون سی اڑن تشتری تھی, وہ کہاں چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے 100 نہ کہیں, لوگ کہتے ہیں کہ 100 ایک کے قریب, درجنوں لوگ تو تھے, گھات لگائے ہوئے تھے. ہمارے جوان شہید ہوتے رہے سر, صرف جوان ہی شہید ہوئے, کتنے خاندانوں کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خبر کو بھی فلیش نہ کرنا. اور پھر وہ لوگ کہاں گئے, میرا بطور شہری یہ سوال ہے, اور وہ لوگ وہاں اتنی سہولت سے کیسے پہنچ جاتے ہیں, کیسے رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ابھی یہ مولانا کی بات آپ کر رہے تھے, میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کر لیتا ہوں. درپے خیل میں
داوڑ قبیلہ موجود ہے. وہاں پر یہ دہشت گرد آئے, یہ میں شمالی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں, یہ 4 دن پہلے کی خبر ہے. تو وہاں انہوں نے کھانا وغیرہ دودھ وغیرہ مانگا جی. تو وہ جو سربراہ ہیں سیف اللہ داوڑ, جو اس قبیلے کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے جانے کے بعد ہمارے پاس سختی ہوتی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں ان کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ وہاں پہنچتے ہیں, لیکن کوئی کسی کی گروہ کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی کو, یہ بھی ایک بڑا فرنچائزز بنی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے علاقے سے نکل جائیں. سر یہ قبائلی رواج ہے نا کہ ہمارے علاقے سے آپ نکل جائیں. انہوں نے اس قبیلے کے سربراہ سیف اللہ داوڑ کو شہید کر دیا. وہاں جنگ ہوتی رہی, قبیلہ بھی کھڑا ہو گیا, انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے, یہ دہشت گرد بھی آ گئے. ساری رات جنگ ہوتی رہی. میں نے خبر نہیں پڑی کہ ہماری سیکورٹی فورسز ان کی مدد کو پہنچی ہیں یا نہیں. اور بھی 2 اس قبیلے کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو گیپس ہیں ان کو فل سر عام شہری نہیں کر سکتا. ہمارے پاس آرگنائزڈ فوج ہے, پولیس ڈسپلن فورس ہے. یہ سر اس پر زیادہ سردردی آپ کو لینی ہوگی, تب جا کر یہ جو ہے نا یہ جن قابو میں آئے گا دہشت گردی کا. اس کے پیچھے ڈالر ہیں, اس کے پیچھے فنڈنگ ہے, پوری بہت بڑی فنڈنگ ہے. یہ کے پی میں اس کا نام اور ہے, بلوچستان میں نام اس کا اور ہے. پھر ایک اور بھی بات سر کہ وہاں کی عوام کے اندر بھی پاکستان کی محبت تو وہ کم نہیں کر سکے, لیکن وردی کے خلاف کر دیا. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وردی کے خلاف ہونا بھی ایک طرح سے پاکستان کے خلاف ہونے والی بات ہے. میں پہلے اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں کہ فوج نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, لیکن یہ بات ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے وہاں پہ, ایک بالکل پلے کرتی ہے. ایک اور بات جو اب کچھ کم ہوئی ہے, یہ ساتھ نیشنلزم جوڑا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ 1 سال یا 1.5 سال پہلے جو نیریٹو بنا ہوا تھا یہاں بھی پنجاب میں بھی, کیا یہ لوگ وہاں پر کے پی اور بلوچستان میں لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جی انہوں نے خود ہی پالے ہوئے ہیں. جب بھی میں نے کسی سے ڈیبیٹ کی کہ یہ کیسے پال سکتے ہیں جب خود شہید ہو رہے ہوں, مجھے کوئی واقعہ بتا دیں, کوئی طریقہ کار بتا دیں. نہیں, لیکن نیریٹو بنا دیا گیا, کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس. یہ آہستہ آہستہ, اور اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا بنا, ان کے ساتھ نرمی کی گئی. دیکھیں یہ علاقے ان قبائلیوں کے کوآپریشن سے ہم نے کلیئر کروا لیے تھے, اس میں نرمی آئی تھی موقف میں ایک خاص عرصے کے دوران, اور اس کے بعد پھر ان پر یہ الزام بھی آیا. یہ الزام ایک نیریٹو کے طور پر آیا. اب آہستہ آہستہ وہ شاید کم ہوا ہے, مجھے ایسے فیل ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بڑا ویگ سا آرگومنٹ دے دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو نریندر مودی کی زیادہ تر پکچرز مندروں کی آ رہی ہیں. کبھی کہیں الٹا پڑا ہوا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں صرف کمپیریزن بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنی اس ہار کو لے کر, اپنے اس ہندوتوا کو اور اکھنڈ بھارت کے جو اس کے جو عزائم ہیں ان کو لے کر, وہ مندر اور جو بھی ان کے مذہبی مقامات اور جو بھی ان کے مطابق برکت دینے والی جگہوں پہ وہاں وہ جا رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا کہ جشن میں ہم نے خدا خوفی کا خیال نہیں کیا, اور مجھے ڈر اس بات کا کہ وہ ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ہم سے ناراض نہ ہو. ٹھیک, ہم سے ناراض نہ ہو, اور ہمارا تکبر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. دنیا کی چیزوں پہ ہمیں بہت سہارا ہے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے, لیکن وہ سب کچھ تمہارا ہے اس وقت جب تک خدا تمہارا ہے. اور جب خدا تمہارا نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر وہ ہو گیا نا, تو پھر کوئی نہیں. جب آپ کامیاب ہو جائیں نا کسی مرحلے میں تو آپ زیادہ احتیاط کریں. قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. جی. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ آپ نے جو ابھی پہلے بات کی ہے نا, میں اس سے بڑا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپریشن بنیان المرصوص ہے, یہ اس کے حساب سے چلیں, اس کے حساب سے چلیں. اور دیکھیں نعرہ تکبیر, جی, یعنی کہ اللہ کو ایک وقت میں یاد کیا, دوسرے وقت میں اس کی تمام باتوں کو آپ نے, تمام احکامات کو آپ نے پس پش ڈال دیا.
بھائی خوشیاں ہیں. آپ نے کہیں پر حکومت نے اعلان کیا کہ بھائی نفل ہم جا کے شکرانے کے نفل پڑھ لیں گے؟ میں یہ انتظار ویسے لبرٹی کے چوک میں پڑھ لیں گے. وہاں پہ جو آپ نے جا کے جو ہے وہ ناچ گانے کیے اور جو حلیہ تھا وہاں پہ, یہ مسلمان معاشرہ ہے؟ یہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے بتا دے کہ کیا یہ میرے نبی کی امت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ کیا یہ اس کے جھلک رہی ہے کہ نبی کی امت ہے یہ؟ تو ہم فتح کے نشے میں اتنے چور ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس پوری دنیا فتح کر لی. اور ابھی یہ تو بہت اور اب آئے نا انڈیا کی طرف. انڈیا میں بنگال میں آہستہ آہستہ انہوں نے نفرت بیچ کے وہ جیت انہوں نے نفرت بیچی ہے سر. وہ میں آپ دیکھیں, ایک ہے ان کا نظریہ اکھنڈ بھارت کا اور دوسرا ہے ان کا ہندوتوا کا. ان دونوں چیزوں کا تعلق ہندو مت کے آئیڈیالوجی سے نہیں ہے. جی بالکل, یہ دونوں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں. یہ ہندو زائنزم آپ کیا جی, یعنی کہ ہندوتوا جو ہے گویا ہندو نظام, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے خلافت ہے, نظام خلافت, تو ہندوتوا جو ہے وہ ہندو مت کا نظام ہے جو وہاں وہ چاہتے ہیں پوری طرح اسٹیبلش ہوئے, ناٹ سیکولرزم. جی بالکل, ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس میں ہندوتوا کے اندر وہ دو بہت بڑے ایلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ مخالف ہے ہمارے. میں آپ کو بتا دوں, نمبر 1 مسلمان, نمبر 2 عیسائی, اس لیے کہ دونوں باہر سے آئے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. وہ سکھوں کو یا اوروں کو بھی ہضم کر لیں گے, اپنے اندر ہضم کر لیں گے, لیکن یہ دو ان کے سب سے بڑے ٹارگٹ ہیں, اور مسلمان تو خیر سب سے زیادہ بڑھ کے ٹارگٹ. اچھا, ان کا جو ہے اکھنڈ بھارت, اس کے اندر پاکستان, نیپال, افغانستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ایران کا کچھ حصہ, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ سارے کے سارے علاقے شامل ہیں. یہ بھی ان کا پولیٹیکل ہے. اچھا, آپ نے کبھی غور کیا ہے جی یہ جو ہندوستان نے بھی جو نقشہ بنایا ہوا ساتھ ہندوتوا, وہ ایتھنو نیشنلزم اور وہ سارا مذہبی ٹچ بھی سیم, وہ گریٹر اسرائیل والا, گریٹر اسرائیل, اور نیچرل لائی ہیں, اس لیے کہ پاکستان گریٹر اسرائیل کے میپ میں نہیں آ رہا. ہاں جی, لیکن اکھنڈ بھارت کے اندر آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. لہٰذا یہ دونوں آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ اس دنیا کو خراب کری. لیکن آپ دیکھیے ابھی جو ان کا بنگال میں جو جیتا ہے ان کا ادھیکاری جو ہے, اس نے کیا ہے, اس نے اسرائیل کے ماڈل کو کہا کہ جی یہ ماڈل میرے لیے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی, بالکل. آپ اندازہ تو کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں بنگال میں جو بی جے پی یا اس کی اتحادی پارٹیوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے, جی, اس کو بہت سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم سٹڈی نہیں کریں گے, سٹڈی کریں گے تو مستقبل میں ہمارے کام آئے گی, اور نہیں کریں گے تو مستقبل میں ہمیں جو نقصان ہوگا وہ بھی لکھ رکھیں. اور انہیں کامیابی مل رہی ہے اس نفرت کی بنیاد پر, کامیابی پہ کامیابی, اور اس میں دھاندلی شامل ہے. دیکھیں وہ دھاندلی کرتے ہیں. انہوں نے 90 لاکھ کے اراؤنڈ جو ووٹ ہے وہ ڈسکوالیفائی کیے ہیں کہ وہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو وہاں پر توڑ پھوڑ کا معاملہ سوشل میڈیا میں سامنے آ رہا ہے, میں حیران ہوتا ہوں توصیف صاحب کہ جو ہندو ہیں, نارمل ہندو, سیکولر ہندو, جو نارمل لوگ ہیں وہاں کے, وہ لوگ تو ختم ہو گئے لگتا ہے انڈیا میں. کانگریس, میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں, کانگریس والے لوگ تو ختم ہو گئے, اور کوئی سمجھدار بندہ ہے نہیں. ہندو مت کا اتنا مذہبی, جذباتی, متشدد اور فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ سامنے آ چکا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک وہ میڈیا خرید لیتے ہیں, وہ اینکر خرید لیتے ہیں, وہ ہر چیز جو نہیں خریدا جاتا اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ وہ کر کے پورے انڈیا کو انہوں نے ایک ناسور بنا دیا, پکڑ کے ایک تنگ نظر ترین ملک بنا کے رکھ دیا ہے. وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں؟ وہ نہیں, وہ لوگ ٹرانسفارم کیے ہیں, انہوں نے کام کیا جی, انہوں نے کچھ نعرے بیچے ہیں, وہی لوگ ہی, کوئی اوپر سے نئے لوگ نہیں آ گئے. 10 کروڑ لوگ کہاں سے ہو گئے ہیں RSS کے ممبر سر پوری دنیا میں؟ یہ وہی لوگ ہیں. چینج آئی ہے, کوئی نیریٹو بکا ہے, یہ نیریٹو بکا ہے. اچھا, جس طرح کے گروہ ہوتے ہیں ان میں ہولی گینگزم ہوتا ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. انڈین آرمی بھی ان کے جسے کہتے ہیں انہی کے رنگ میں رنگی گئی ہے. سر انڈین آرمی نے اس کا جو آپ کا, میں اگر بھول نہیں رہا, وہ جو آرمی چیف ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے کہ جو گورنمنٹ جس طرح کی پارٹی جو منشور لے کے آئے گی, یہ ایک پروفیشنل فوج کا سربراہ کہہ رہا ہے, فوج کو اسے لے کر چلنا چاہیے. اور اب وہ بی جے پی کے لیے باقاعدہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے جنرلز. یہ دیکھیں, یہ تو سٹڈی کرنے والی بات ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 90 لاکھ لوگوں کا وہ دھاندلی والا معاملہ, سر سسٹم نے کہیں انہیں سپیس فراہم کی ہے اور وہ وہاں انفلٹریٹ کر گئے ہیں اور انہوں نے اس سسٹم کو ہائی جیک کیا. سر یہ ہوا کرتا ہے,
یہ سسٹم کو کمزور کیا جاتا ہے, اس میں یہ لوگ گھس جاتے ہیں, یہ انتہا پسند, اور پھر یہ کام کر کے دکھاتے ہیں. تو کام کر کے دکھا دیا انہوں نے. یہ بنگال پڑھ لیں آپ, بنگال ایک خواہش تھی کب کی ان انتہا پسندوں کی, آخر کار وہ پوری ہوئی. اس میں پچھلی گورنمنٹ کی نالائکی اپنی جگہ, وہ بھی ایک سپیس ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے اپنی سپیس پیدا کر لی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہندو معاشرہ جو ہے, ہندوستان کا معاشرہ کتنی تیزی سے تنگ نظری کی طرف جا رہا ہے. یہ غور اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے بالکل ہے دیگر مذاہب کے لیے, خصوصاً جو خطے کی سلامتی کے لیے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بے رحمی سفاکیت میں اسرائیل اور بھارت ایک دوسرے کے بالکل بھائی ہیں, جیسے اس نے کہا تھا بھائی نہیں, وہ اپنے آپ کو نیچرل الائیو, اس نے کہا جی ہم پتہ نہیں مدر لی ہیں, آپ مدر لی ہیں, ہم فادر لی ہیں. تو سر وہ ایک یہ میسیجنگ ہے, وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا پاؤں جب بھی پڑا ہے الٹا پڑا ہے, تو یہ 2026 اور 25 یہ ان کا پاؤں باہر کی دنیا میں الٹا پڑ رہا ہے. لیکن آپ ان کے نیریٹو کی کامیابی دیکھیں, 4 دنوں کی جنگ میں انہوں نے مار کھائی, لیکن اپنے میڈیا کو, جس کو وہ سب کو خرید چکے ہیں, وہ سارے میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنے ہندو ہارٹ لینڈ میں یہ بیچا ہے کہ ہم جیتے. اچھا, مجھے ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ دیکھیں حقوق انسانی تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا, اور پاکستان میں اگر کوئی حقوق انسانی کی تلفی ہوتی ہے تو یہاں کوئی نہ کچھ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل آتے ہیں علم بردار, ٹھیک ہے جی. اور اپنے ہی ملک کو رگڑنا ہو, اپنے دین کو رگڑنا ہو تو وہ بڑی جلدی نکل آتے ہیں. یہ بھارت کے اندر جو کوئی حرکتیں ہو رہی ہیں, یہاں سے کوئی آواز نہیں جاتی کسی حقوق انسانی والے کی؟ یہ اس پر آپ ایک پروگرام اور رکھ لیں, پھر آپ کو میں بتا دوں گا. میرا تو کام ہی تحقیق کرنا ہے. یہ ہمارے جو دوست ہیں لیفٹسٹ, کسی وقت میں رائٹسٹ بھی کچھ, یہ پہلے لیفٹسٹ ہوا کرتے تھے. روس گر گیا, میں مختصراً اس کو بتا دوں. پھر اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. پھر یہ جو یہ کیپٹلزم ہے یا جو کیپٹلسٹ معاشرہ ہے, انہوں نے ان کے لیے ایک سپیس نکالی. ورلڈ بینک کے ذریعے, یہ دوسرے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو این جی اوز دی گئیں. پھر یہ نا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لیفٹسٹ کی بجائے لبرل کہنا شروع کر دیا. میں کئی دوستوں کے نام لے سکتا ہوں جو بڑے اپنے وقت کے کمیونسٹ, سوشلسٹ, سرخے, مطلب کہ بھی لیول تھا ان کی بھی انتہا پسندی سر لیول کی تھی, وہ اب سارے اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. اب وہ جو این جی اوز ہیں وہ ڈالر میں کام کرتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو ڈالر ہے وہ انہیں اپنی ہر طرح کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کام کرنے سے روکتا ہے, ٹھیک ہے. انہی کے تعلقات انڈیا میں بھی بنتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس انسانی حق پہ بات کرنی ہے اور اس پہ خاموش رہنا ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ابھی آپ نے کہا رائٹسٹ کچھ, سر بڑے بڑے کمپرومائزڈ لوگ. یہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوئی ہے, پاکستان میں کتنی ادھر سے یا ادھر سے آوازیں اٹھی ہیں. لیبنان میں جو ہو رہا ہے, کیا ہم وہاں پر ہمارے جو اوپینین لیڈر لوگ ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ اسرائیل کو فائدہ ہو جائے, امریکہ کو فائدہ ہو جائے, ہمارے فنڈز جاری رہیں, اوقات اتنی ہے یا ہمارا ویزا جاری رہے بس, ٹھیک ہے, دونوں سائڈز, کیا دوبارہ سے شیعہ سنی کی تقسیم پیدا کر کے دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یہاں پر اسرائیل کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ سارے سر اپنے حساب سے انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں. I'm sorry to say, لیکن میرے ساتھ برا یہ ہوا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو سب کو بہت قریب سے دیکھ لیا. تو لہٰذا آپ کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. لیکن میں عوام کو تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو لوگ حقوق انسانی کا نام لیتے ہیں, ذرا انہیں چیک کر لیں کہ وہ کس کس سلیکٹڈ حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور کس کس حقوق پہ جہاں مارے جا رہے ہیں کہاں پہ, وہاں پہ وہ کچھ نہیں بول رہے ہوتے. تو لہٰذا سمجھ جائیں نا کہ ان کو میڈیا ہاؤسز سے پوچھ لیں کہ انہیں فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, اور کچھ اداروں کا پتہ کر لیں کہ انہیں فنڈنگ باہر سے کہاں سے آتی ہے.
اگر یہ بات ان کی آنکھیں پھٹ نہ جائیں تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں ثابت کر دوں گا کہ بھی وہ پریشان ہو جائیں گے ہمارے لوگ کہ ہم سادہ لوہی میں کیا کیا یہاں پر نیریٹو بلڈنگ ہوتی رہی ہے جی دوسروں کے لیے. اچھا جی، اس میں اسی ریفرنس میں جو بنگال میں جو ہے کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انڈیا اب کچھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. Obviously, but they don't have deep pockets there. چین have deep pockets. Deep pockets means ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ بھی اسی پروگرام میں شاید میں کہہ بھی چکا ہوں، احتیاط سے چلے ہم بھی. چلے میں یہ کہتا نہیں، ہمارے بنگالی بھائی ہیں، ان کا موڈ بدلتے دیر نہیں لگا کرتی، ٹھیک ہے. بہرحال وہ بھی سمجھ کے چلیں کہ، اور ان کے لیے بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ جو ہندو انتہا پسند بڑھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کو بالکل جسے کہتے ہیں ڈومینیٹ نہیں بلکہ ختم کر کے. سر بنگال میں تو جو ہیٹ آئی ہے وہ بنگالیوں کو ہی آئی ہے نا، جی بنگلہ دیشیوں کو یا لوگوں انہیں کو دیکھ کے سبق سیکھ لیں. سبق سیکھ لیں. میں ایک آپ کو بتا دوں کہ کسی کو برا لگے ابھی میری بات یا اچھی لگے، حسینہ واجد بھی ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، اس کو آپ بین کر دیں، الیکشن نہ لڑنے دیں. وہ پہلے بھی اس پر ہوا تھا، پھر وہ اسی بینک کے ساتھ واپس آئی جس بینک کے ساتھ یہ واپس آئے ہیں. میں اپنے بنگالی بھائیوں کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بھی انتہا پسندی سے گریز کریں اور اصلاح کی طرف آئیں، کوئی طریقہ کار نکالیں. وہاں پر جو معاملہ ہے ان کا موڈ بدلتے سر نہیں پتہ لگتا، صدیوں کی داستان ہے. تو یہ نہ ہو کہ کسی دن ہم دیکھیں کہ انڈیا پھر حسینہ واجد کو پھر اتار رہا ہو، ٹھیک ہے. تو کوئی اپنا وہ کوئی ریفارمز کا سلسلہ، کوئی طریقہ کار بنا لیں تاکہ جو یہ بی جے پی کے، مجھے انڈیا کے حوالے سے نہیں، جو بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے عناصر ہیں بنگلہ دیش میں، ان کی ایک طریقے سے جو ہے نا وہ خاتمہ یا ان کو دبایا جا سکے، کوئی سسٹم ضرور بنا لیں. اب ذرا ہم آ جائیں ایران کی طرف. جی پلیز. ایران کی شرائط پاکستان کو موصول ہو چکی ہیں، اور ان شرائط کے اندر جو ہے وہی باتیں ہیں جو کہ ایک تو یہ کہ فوری طور پر جنگ کا خاتمہ ہو، ایران کو دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہو، تمام محاذوں پر لڑائی کا خاتمہ ہو، آبنائے ہرمز ایرانی زیر انتظام ہو جائے، امریکہ بحری ناکہ بندی بند کر دے، تیل پر امریکی پابندیاں 30 دنوں کے اندر اندر ختم کی جائیں، ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی. سر یہ جو باتیں ہیں یہ انہوں نے پیش کر دی ہے، اس میں سے کتنی باتیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جسے کہ جو امریکہ کو ہضم ہوئی؟ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ہضم نہیں ہوئی ہے، ٹرمپ نے کہا ہے مجھے ہضم نہیں. ظاہر بات اسٹارٹنگ ہے نا، ابھی گیو اینڈ ٹیک ہوگا. لیکن میں پھر آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں اگر ایسی سب ہو جاتی ہیں تو ایران اور یو اے ای یا عرب ممالک کے درمیان جسے کہتے ہیں نا باہمی اعتماد کی بحالی بڑا ضروری عمل ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی امریکی یا اسرائیلی انٹرونشن جاری رہے گی. تو سر وہ کر لیں آپس میں، ہم نے روکا. اس میں رول پاکستان کو پلے کرنا ہو، یہ ہے وہ رول، یہ رول پاکستان کو پلے کرنا ہے. سر یہ خود کروائیں گے. امریکہ کے پاس موقع تھا جب یہاں پر مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے. امریکہ کے پاس موقع تھا جب جنگ سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے. امریکی حیران تھے کہ ایران جو رعایتیں دے رہا ہے یہ وہ سوچ کر نہیں آئے تھے. اچھا، یہ 2 مواقع جنگ کے بعد بھی جب پاکستان میں بیٹھے تھے، 21 گھنٹے بعد وہ فون کس کے آ رہے تھے؟ جے ڈی وانس کو، جس کے ذمے ڈیوٹی تھی کہ آپ نے جنگ پوری کرنی ہے. اس نے مذاکرات کے لیے تو بھیج دیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی فون کر رہا تھا یا نیتن یاہو رپورٹ لے رہا تھا. جی لے رہا تھا. سر جو کرے گا امریکہ وہ ایک طرف والی بات، وہ نیتن یاہو کی مرضی سے ہوگا. لہذا یہ جنگ ختم نہیں ابھی ہونے جا رہی. لڑنے کے کوئی قابل ہے یا نہیں ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ایرانیوں کو غلط یا صحیح یہ یقین آ چکا ہے کہ ہم پر جنگ ہوگی مسلط، ہم پر مزید حملے ہوں گے. یعنی وہ اعتبار نہیں کر رہے نا. اعتبار دیکھیں نا، سیز فائر یہاں پر ہو گیا. سیز فائر میں آپ کے پرائم منسٹر نے لکھا کہ لیبنان شامل ہے.
ٹویٹ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو امریکہ کا مائی باپ ہے اسرائیل, اس نے کہا جی آپ نے لیبنان بیچ میں شامل کر لیا, تو ایران کو دکھانے کے لیے, پاکستان کی ڈیپتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبنان پر 10 منٹ میں 100 حملے ہوئے کہ ہم جی لیبنان, ہم نے نہیں مانا تھا جی لیبنان میں سیز فائر. ایران نے کہا جی ہم بھی نہیں مانتے پھر سیز فائر. پھر لیبنان میں سیز فائر کرنا پڑا. ہم نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وی مین اٹ, آپ اس کو اب کریں گے. اب سیز فائر کے بعد چلے لیبنان والا مجبوراً مان لیا. سر یہ جو بلاکیڈ ہوا ہے, ایران کا اعلان تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کھولنے جا رہے ہیں. بند کس نے کیا دوبارہ کس نے بند کیا؟ اور بند کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. تو سیز فائر اسی دن ہی خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوٹی ہے. اگلی بات سن لیں سر, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. ایران سگنیٹری نہیں ہے اس انٹرنیشنل لا کا جو یو این کا ہے, نہ ہی امریکہ ہے, جس میں وہ 14 ناٹیکل مائلز کا جو ایریا ہوتا ہے جو اس ملک کی حدود سے جو سمندر گزر رہا ہے, وہ اس کا بارڈر تصور کیا جاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں سر کہ وہ ایران جو ہے وہ اس قانون کو مان رہا ہے, ٹھیک ہے, تو 24 ناٹیکل مائلز ہیں سر. 21 یا 24 چلیں 21 کر لیں. جتنا کم کرتے جائیں گے ایران کا کیس مضبوط ہوتا جائے گا. ایران کیا رہا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرموز کے ارد گرد جو ممالک ہیں یہ ان کا ہے, یعنی ایک طرف ایران ہے ایک طرف عمان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو اس قانون کے مطابق تقسیم کر لیں تو انٹرنیشنل راستہ کیسے بچتا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پر ان کا کیس مضبوط ہے. وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس اسٹیٹ آف ہرموز کو وہ اپنا جو کہہ رہے ہیں, وہ کسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, نہیں کسی بنیاد پر تو کہہ رہے ہیں, ہمیشہ کھلی رہی. اور انہوں نے یہاں پر, حالانکہ انہوں نے ترکی اپنے جو ہے وہ سروس چارجز لیتا ہے, اس نے سروس چارجز رکھے ہوئے ہیں, پیسے تو وہ بھی لیتے ہیں. یہ مجبور کس نے کیا کہ ایران اس یہاں تک آ جائے اور وہاں پر اپنا پہرا دے اور پیسے وصول کرے سر؟ یہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے. یہ جو میرے بھائی عرب ممالک ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں پھنسے ہیں آ کے؟ ٹھیک ہے. تو اگلا سوال کوئی آپ پوچھ رہے تھے کہ ان کی ہمیں اہم کردار. سر ویسٹ ایشیا کی سیاست دس وے آر دی ادر, ایران بالکل ختم ہو جائے, یا ایران, یہ تو ایران نے تو سمجھ لیں سرنڈر والی پوزیشن بنا دی ہے امریکہ کی کہ سرنڈر کرے امریکہ, یا دوسری طرف چلے جائیں. ویسٹ ایشیا کی پالیٹکس بدلے گی, بدل چکی ہے, اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان, ترکی, قطر, سعودی عرب, ان کا جو دفاعی الائنس کی بات ہو رہی ہے اور مغربی میڈیا اب اس کو ڈسکس کر رہا ہے, یہ ایران کے خلاف ہے. اس کو سنی الائنس کہا جا رہا ہے. کچھ بھی کہیں نہیں, وہ ہم بہت کچھ بیچیں گے. یہ اسرائیل کے خلاف دفاع ہے سر. یہ ابھی وہ بھی تو سنی اسلام کے خلاف لڑنے آ رہا ہے نا, اب شیعہ اسلام کے خلاف لڑنے کے بعد اسرائیل, جی وہ بھی تو اعلان کر رہا ہے نا. تو مجھے ایک بتائیں, میں تو صاف کہتا ہوں, ایک تو دفاعی معاہدہ اگر کوئی ہو, اس کی انڈسٹریل کمپلیکس بننا چاہیے, اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہونا چاہیے, اس کی فورس ہونی چاہیے, تبھی دفاعی معاہدے ہوا کرتے ہیں. آپ اسلامی نیٹو کاغذوں پہ نہیں بنا سکتے. یہ سب ہو رہا ہوگا اور اسرائیل اور امریکہ بڑے تماشائی بن کے دیکھ رہے ہوں گے. نہیں, ایسا بالکل نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنی پوری آئی پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آئی پہ آئیں گے, اور وہ یہ آن گراؤنڈ جو ہے نیٹو کی طرح کی چیز بننا. اسی لیے سر ہو سکتا ہے پہلے سنی وہ ہو الائنس, اس کا نام استعمال کر لیا جائے, لیکن کوئی نیچرل کورس بھی ہوتا ہے. شیعہ اور سنی کی ڈیوائیڈ پیدا کر کے ذڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ اب کی نہیں, صدیوں پرانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور شیعہ اور سنی دونوں کو چاہیے کہ ذرا ایک دفعہ بیٹھ کر انالائز کر لیں. اس دفعہ ڈیوائیڈ بنی نہیں, اس ڈیوائیڈ بننے نہیں دی گئی, یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن بہرحال اندر سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں, نو ڈاؤٹ, کہ یہ دونوں بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ اس ڈیوائیڈ کا فائدہ ہم کس کو پہنچاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات.
اور جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا صاف تَفَرَّقُوا، واضح حکم. کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور قرآن مجید مراد ہے، دین فطرت مراد ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور جو ہے وہ یہی جو ہے وہ حکم ہے. اور ہمیں اگر کسی طرح بھی اگر سروائیول، کیونکہ آگے آگے جا کر جو صورتحال بن رہی ہے توصیف صاحب، جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ٹف ٹائم ہے، اور اس ٹف ٹائم میں جو الرٹ ہے، جو تیاری کر رہا ہے، جی بالکل. جو اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آگے کی پلاننگ کر رہا ہے، وہی بچ رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. ہم کچھ بھی نہ کریں اور صرف دعائیں کریں، اور وہ بھی اللہ کی آدھی باتیں مانیں اور بہت ساری باتیں نہ مانیں، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یخذلکم، اور اگر وہی تمہیں ڈاؤن کر دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر کون ہے تمہارا جو مدد کرے اس کے بعد. سر یہ اپنے بھائیوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تبھی اپنا حصہ آپ کے ساتھ ڈالتا ہے جب ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں. بعض ہمارے دوست اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی ہم کام نہ بھی کریں تو اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے گی. یہ بھی مدد اسی لیے آتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، جب محنت اس کرتے کے راستے پر محنت کرتے ہیں، تو پھر ان کی مدد جو ہے اور نصرت وہ آتی ہے تب. اور دیکھیں اس کے لیے ایک اور جو آیت قرآن مجید میں بڑی ہیلپ فل ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ ایک شعر کی شکل میں یہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. توصیف صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. ہم نے کچھ حالات، پہلے ذرا پاکستان کے حالات پر بات کی، اندرونی حالات، اور اس کے بعد پھر بھارت میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پورے خطے کے مسلمانوں کے لیے، جو بھارت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ایران کا جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. لیکن اللہ سے مدد مانگنے کی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نے فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، تو اسے چاہیے وہ بھی میری بات سنیں، ولیؤمنوا بی، اور میرے پہ ایمان رکھے. تو قرآن مجید کی ان آیات کو بھی ہم سامنے رکھیں. اور فتح بہت اچھی بات ہے، ایک مارکے میں ہمیں فتح ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مزید قریب تر ہوں، اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی انعام اور نعمتیں جو ہیں وہ ہم پر زیادہ ہوں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور توصیف صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.